وہ خدا میرا خدا ہے جو سب سے بڑا، جو سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ خدا میرا خدا۔ اور اب میں اس کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلتا ہوں جو ایک ایسے مقرر کی طرف میں رجوع کرنا چاہتا ہوں جو قابل تعریف کے لائق ہے، اور یقین جانیے جو ہمارے بیچ موجود ہے، اور اس سے پہلے میں جو بھی حضرات ادھر ادھر آس پاس کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اپنی کرسیوں پر جگہ لے لیں، کیونکہ آپ کے بیچ ایک عظیم ہستی آنے اس دعوت اسٹیج میں دوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے جن ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ علم و قلم کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ اللہ نے انہیں جوانی کے عالم میں ہی وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ آج 100 سے زائد علمی و تحقیقی کتابوں کی تصنیف ان کے قلم سے ہو چکی ہے۔ وہ صرف مصنف نہیں بلکہ ایک خطیب اور ایک مقرر اور ایک باعمل استاد بھی ہیں، جن کی گفتگو میں اثر، چہرے پر نور اور اخلاق میں وقار ہے، جن کے لفظوں سے علم کی خوشبو آئے، جن کے لفظوں سے علم کی خوشبو آئے، جن کی باتوں سے دل میں ایمان جگمگائے۔ قلم ان کا چراغ اور تقریر ان کا پیغام ہے، قلم ان کا چراغ اور تقریر ان کا پیغام ہے، جو سن لے وہ بدل دے اپنا انجام۔ الحمدللہ وہ میرے بھی استاد محترم ہیں جن سے میں نے تعلیم و تربیت پائی، وہ علم جو کتابوں میں نہیں ان کے کردار میں نظر آتا ہے، وہ علم جو کتابوں میں نہیں ان کے کردار میں نظر آتا ہے، وہ ہستی جو جامعۃ الفلاح کے صدر مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ علم و عمل کی دنیا میں ایک روشن مثال ہے۔ آئیے دوستو، دل کے گہرائیوں سے علم و ادب کے اس چراغ کو ہم ہمارے محترم استاد صدر مدرس جامعۃ الفلاح کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں تاکہ وہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اپنے قیمتی خیالات سے ہمارے دل کو منور فرمائے۔ قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں جو الفاظ، قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں جو الفاظ، اپنے ہی مسئلے ہیں ہمارے استاد محترم مولانا ذکی الرحمن غازی فلاحی مدنی صاحب دعوت اسٹیج پر۔ ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال تعالی فی موضع آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی تھی۔
پہلی آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے، اور میں راضی ہو گیا ہوں دین اسلام کو تمہارا نظام زندگی بنا کر کے، تمہارا وے آف لائف، تمہارا لائف سسٹم بنا کر کے میں نے اسلام کو پسند کیا۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ، بہترین رول ماڈل، بہترین عملی زندگی کا نمونہ موجود ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں بزرگوں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین کے پیروکار ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، اور جس کی وفاداری کا ہم دم بھرتے ہیں، اس دین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ اس نبی کی سیرت اور کردار کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ہمارے اسوہ، ہمارے نمونہ، ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اسلام جو دین ہے اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا، اس میں زندگی کا کوئی حصہ، کوئی شعبہ، کوئی گوشہ خارج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے مسجد میں تو دین چلے گا، مدرسے میں تو دین ہے، مگر بازار کے لیے دین نہیں ہے، کاروبار کے لیے دین نہیں ہے، شادی بیاہ کے رسم و رواج کے لیے دین نہیں ہے۔ دین صرف پرائیویٹ زندگی کا معاملہ ہے۔ تو میں بتا دوں، ہمارا دین پوری زندگی کے لیے ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، اور ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا نہیں ہے تو غلطی پر اس کا ایمان ابھی ناقص ہے۔ پوری زندگی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اٹھانا بارانا نہیں چاہیے اللہ رب العزت کو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مسجد میں ایک پیر تو رکھوں گا، دوسرا پیر نہیں رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں قیام تو کروں گا مگر رکوع کرنے میں میری کمر درد ہوتی ہے، مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے سجدہ کرنے میں، عجیب سی شکل بن جاتی ہے سجدہ کرنے میں، آدمی کے کولے اوپر ہو جاتے ہیں، سر نیچے ہو جاتا ہے، یہ مجھے بھدا لگتا ہے۔ دین میں فرق کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں آ جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ False obedience is no obedience at all۔ ادھوری اطاعت ہی نہیں ہے، یہاں 50-50 کا معاملہ نہیں ہے، یہاں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ دین کا جو حکم ہمیں اچھا لگ رہا ہے، دین کا جو حکم ہمیں آسان لگ رہا ہے وہ سر آنکھوں پر، اور جہاں ہمیں دین کی خاطر کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، دین کی خاطر قربانی دینی پڑ رہی ہے، دین کی خاطر اپنے مفاد کو ٹھکرانا پڑ رہا ہے، وہاں ہم دین کو پیچھے ڈال دیں تو یہ ایمان والوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کو کیا رہا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دو، اعلان کر دو کہ میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، میرا اٹھنا ہو، میرا بیٹھنا ہو، سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب کچھ۔ مسلمان نام ہی ہے، اسلم یسلم اسلامن، اس کے معنی ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔
اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے مستقبل کو، اپنی زندگی کو، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا. یہ دین اسلام ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بدلے میں جنت کے. جس وقت ہم کہتے ہیں میں ایمان لایا اللہ پر، جس وقت اب کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک پیکٹ کر لیا، ایک کمپرومائز کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا، ایک الائنس قائم کر لیا. کیا؟ کہ ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کو دیا، بدلے میں ہمیں جنت. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، تم نے اللہ کے ساتھ جو یہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے، اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے، اپنے مالوں کو بیچ دیا ہے، بدلے میں جنت کے. اس پر خوشی مناؤ، اس پر خوشی مناؤ، اس پر فرحت کے شادیانے بجاؤ. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. یہ قابل مسرت چیز ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ پوری زندگی کا نظام ہے، اور نظام کے اندر یہ زندگی جسے ہم جیتے ہیں، اس زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے ہماری انڈیویجول لائف، ہماری انفرادی زندگی، ہماری پرسنل اور پرائیویٹ لائف، ہمارا اپنا ذاتی معاملہ. اور دوسرا ہوتی ہے سوشل لائف، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، محلے اور بستی میں رہنے والی زندگی. جب آدمی سماجی زندگی میں جیتا ہے تو اس کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، یا گیو اینڈ ٹیک پر ہوتا ہے. آپ کو کچھ حقوق ملتے ہیں جو دوسرے لوگ آپ کو ادا کریں گے، اور آپ کے حقوق دوسروں پر عائد ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ ادا کریں گے، اور دوسروں کے حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کے لیے ادا کریں گے. سماجی زندگی یہ بائی لیٹرل ہے، دو رخی ہے، دو جہتی ہے، دو سمتی ہے. آپ کچھ دیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ سب لوگ آپ کا حق ادا کریں، آپ کسی کا حق ادا نہ کریں، تو آپ پہاڑوں پر جا کے رہیے، جنگلوں میں جا کر رہیے. سماجی زندگی میں حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، رائٹس بھی ہیں، ریسپونسبلٹیز بھی ہیں. جو مثالی معاشرہ ہوتا ہے، جو اعلیٰ درجے کا سماج ہوتا ہے، وہاں اسموتھلی، انکوشنلی کسی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو کسی کا گریبان کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر آدمی دوسروں کے حق ادا کرتا ہے، اور ریسیپروکیٹیولی بدلے میں دوسرے لوگ اس کے حق ادا کرتے ہیں. کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی کوئی تنازع نہیں ہوتا، کبھی خصومتیں نہیں ہوتی، کبھی مقدمات دائر نہیں ہوتے. یہ اعلیٰ انسانی معاشرہ ہوتا ہے. اسلام جو سماج قائم کرنا چاہتا ہے وہ یہی، لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم دوسروں پر ظلم ڈھاؤ، نہ دوسرے لوگ تمہارے اوپر ظلم ڈھائیں. آتی کل ذی حق حقہ. ہر حق والے کو اس کا حق پورا کا پورا دے دو. اگر اس سماج میں کبھی اگنورنس کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، حقیقت حال نہ جاننے کی وجہ سے کنفیوژن ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے بھائی میں کسی کا حق نہ ماروں، چاہے دوسرے لوگ میرا حق لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ کرام آئے، ان کا آپس میں کوئی تنازع تھا زمین کے سلسلے میں. آپ نے دونوں کو بٹھایا، دونوں صاحب کہہ رہے تھے یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انکم تختصمون الیہ، تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور شاید تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرنے والا ہو، اسے ڈھنگ آتا ہو بات کرنے کا، بات کو سمیٹنے کا، سامنے والے کو کنوینس کرنے کا. اور شاید وہ جس طرح سے ترک رکھے، جس طرح سے ثبوت دے،
जिस तरह से मंदिर कशी करे, मुझे लगेगा कि शायद हक उसके साथ है, लेकिन वो जान ले फमन क़ज़ैतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीही फ़इन्नमा क़तअतु लहू क़ितअतम मिनन नार। अगर मैं किसी के दलाइल को सुनने के बाद गलती से ये फैसला करता हूं कि फला सामान फला का नहीं तुम्हारा है, और हकीकत में वो सामान तुम्हारा नहीं है, वो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो प्लॉट तुम्हारा नहीं है, वो दुकान तुम्हारी नहीं है, और तुम जानते हो इस बात को, तो जान लो मैंने उसके लिए जहन्नम का एक टुकड़ा काटा है। फयाखुजुहा औ यत्रुकुहा, अब चाहो तो उसको ले लो, चाहो तो उसको छोड़ दो। दोनों सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो घबरा गए, कहा हक़्क़ी li अख़ी, ए अल्लाह के रसूल मेरा हक मेरे भाई को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए जमीन, मैं मुकदमा वापस लेता हूं, मुझे झगड़ा नहीं करना। अब दोनों साहब मना कर रहे हैं कि हमें जमीन नहीं चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको आपस में तक़सीम कर लो और फिर हर एक दूसरे साहब को माफ कर दे। अगर मेरा कोई हिस्सा आपकी तरफ चला गया हो तो मैं माफ करता हूं, और आपका कोई हिस्सा मेरी तरफ आया हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। ये आइडियल समाज है, ये आइडियल सोसाइटी है। यहां झगड़े नहीं होते, और झगड़े होते भी हैं तो हर एक चाहता है मेरा हक मर जाए मगर दूसरे का हक मेरे ऊपर ना आए। लेकिन जो बिगड़ा हुआ समाज होता है, जो करप्ट मुआशरा होता है, जो करप्ट सोसाइटी होती है, उसमें उल्टा मामला होता है। जो बिगड़ा हुआ समाज होता है उसमें मामला ये रहता है कि आदमी को ये तो याद रहता है कि मेरे पड़ोसी के ऊपर मेरा क्या हक है, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर मेरा क्या हक है, मेरे मोहल्ले वालों के ऊपर मेरा क्या हक है, मेरे बस्ती वालों के ऊपर मेरा क्या हक है। मगर वो ये बात भूल जाता है या भूल देता है, जानबूझकर भूल जाता है कि दूसरों के भी कुछ हुकूक हैं भाई, दूसरों के भी आपके ऊपर कुछ हुकूक हैं, आपका भी कुछ दायित्व है, आपके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो बिगड़ा हुआ समाज होता है, और उसके लिए मिसाल लाने की जरूरत नहीं, अपना समाज आप देख लीजिए। बिगड़ा हुआ जो समाज होता है वो दीन की बात करेगा, वो इस्लाम की बात करेगा मगर अपने फायदे के लिए। जहां जमीन के मुकदमात में जमीन मिलने के चांसेस नाजायज या जायज तरीके से अदालतों में जाने से हैं, वहां अदालतों का दरवाजा खटखटाएगा, और जहां शरीयत के जरिए मिलने के ज्यादा चांस है तो शरीयत की बात करेगा। तो बिगड़े हुए समाज में होता यह है हर आदमी को अपने हुकूक याद होते हैं, अपनी जरूरतें याद होती हैं, दूसरों के हुकूक दूसरों की जरूरतों को वो इग्नोर कर देता है, उसको फरामोश कर देता है। इसकी मिसाल आपकी बस्ती में भी, आपके समाज में भी एक तबका होता है अमीरों का, हमारी बहनों में भी एक तबका होता है अमीरों का, और एक तबका होता है गरीब मर्दों और औरतों का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमीरों से क्या कहा? कहा वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। उनके मालों में एक तयशुदा हक होता है मांगने वालों का और महरूमों का। मालदारों की दौलत में हक है गरीबों का। फरमाया गया, किससे फरमाया गया? मालदारों से। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बातें कही जा रही हैं मालदारों से, गरीबों से नहीं। मालदारों से कहा गया व अम्मा साइला फला तनहर, अगर कोई मांगने वाली तुम्हारे घर पे आए तो उसे डांटना मत, उसे झिड़कना मत। अरे इतने अच्छे कपड़े पहन रखे तुम मांग रही हो, शर्म नहीं आती? ये तुम्हारा काम नहीं है समझाना। खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती, गिरेबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। तो कोई आपके आगे हाथ फैला रहा है, आपसे भीख मांग रहा है, तो अपनी रुसवाई तो उसने बर्दाश्त कर ली, आप मजीद उसको क्यों एहसास करा रहे हैं? ये दौलतमंदों से इस्लाम कह रहा है। बाकायदा हदीस में है, अगर कोई घोड़े पर बैठकर भी आए, आज के जमाने में बुलेट मोटरसाइकिल पर या कार में बैठकर आए, अगर वो आपसे मांग रहा है आप दे दीजिए। आपको इत्मीनान नहीं है, कह दिए भाई माफ करो।
قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دینا اور معافی مانگ لینا یہ اس صدقہ کرنے سے بہتر ہے جس کے نتیجے میں تم ٹیز کر رہے ہو، تم تکلیف پہنچا رہے ہو، تم تانا کس رہے ہو، اس کو ذلیل کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والے عورتوں، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے نیکیوں کو، اپنی بھلائیوں کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ کس طریقے سے؟ بالمن، احسان جتا کر، والاذی، تکلیف پہنچا کر کے۔ ارے ہم نے تو اتنا دیا تھا اس کی شادی میں، ارے میں نے اس کے لیے دکان کھلوائی تھی، برباد کر دیتا ہے یہ۔ آپ احسان جتا کر کے اپنے صدقے کے اجر کو ضائع کر۔ ایمان والوں کا یہ ہوتا ہے، دولت مندوں کا، یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ دیتے ہیں جو بھی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے مگر ڈرے رہتے ہیں۔ وقلوبهم وجلہ، ان کے دل سہمے رہتے ہیں، وہ دے رہے ہیں ہمیشہ، وہ مسجدیں بنوا رہے ہیں، مدرسہ بنوا رہے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، مگر عقل نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، خمار نہیں ہے نیکی کا، بلکہ کہتے ہیں قلوبہم وجیلہ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، ایک روز انہیں رب کے حضور جانا ہے، پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمیں نہیں معلوم یہ دنیا کے لیے ہم نے دیا ہے کہ آخرت کے لیے، یہ ڈرے رہتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا، یہ ایمان والے دولت مند اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی خاطر، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہیں چاہیے تم سے کوئی بدلہ، ہمیں نہیں چاہیے تم سے کوئی شکریہ، ہم نہیں چاہتے تم جہاں ہم پہنچے تم کو السلام علیکم، تم تو بڑے، نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں میری ماؤں، بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، کس سے کہی ہیں؟ اللہ نے، اسلام نے۔ یہ باتیں کہی ہیں دولت مندوں سے، مگر ان کو یاد کس نے کر رکھا ہے؟ غریبوں نے، غریبوں نے یاد کر رکھا ہے۔ دیکھیے ہمارے چچا کتنے مالدار ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، ہمارے گھر جھوپڑی بنی ہوئی ہے، ان کی حویلی بن رہی ہے، ان کو ہمارا گھر نہیں دکھائی دیتا، ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اسلام نے تو کہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، ہمارا بھی ان کے مال میں حق ہے۔ ہمارے گاؤں اور بستی میں دیکھیے کتنی لمبی چوڑی شادیاں کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ کرے ان کا ناس ہو جائے۔ یہ باتیں کہی گئی تھی مالداروں سے، یاد کر لیے کس نے؟ غریبوں نے۔ اچھا غریبوں سے کیا کہا تھا اسلام نے؟ غریبوں سے کہا وَمَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ کی خاطر ہاتھ نہیں پھیلائے گا اللہ اس کو خوددار بنائے گا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو اللہ کی خاطر اپنے چہرے کی آبرو سلامت رکھے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی عزت سلامت رکھے گا۔ لا يَسَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں اگر ضرورت مند بھی ہوں تب بھی لحاف بن کر نہیں مانگتے، چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے، دے دیجئے نا، وہ بھاگ کر وہاں گیا تو وہاں اس کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مسجد میں تو مسجد میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں، بار بار اس سے تقاضا کر رہے ہیں، بار بار اس کے در پہ جا رہے ہیں، بار بار اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ ایمان والا نہیں کرتا۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، قرآن کہتا ہے ضرورت پر کسی کو پڑ سکتی ہے، ضرورت غریبی کسی کو ہو سکتی ہے، مگر ایمان والا اتنا خوددار ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتا سمجھتا ہے مالدار ہے، وہ مالدار۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ، غنی سمجھتا ہے، من التعفف، خودداری کی وجہ سے اپنی چہرے کی لاج رکھتے ہیں، وہ بھک منگے نہیں ہوتے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا یا غلام اعلمک کلمات فاحفظها، میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں ان کو یاد رکھنا۔ اس میں ایک بات آپ نے اس بچے کو بتائی، سارے ایمان والوں کو بتائی، اذا استعنت فاستعن باللہ، مانگنے کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت، اللہ سے مدد مانگو۔ تم تو پانچوں وقت نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. 5 نمازوں میں ہر رکعت میں تم کمٹمنٹ کرتے ہو, تم وعدہ کرتے ہو اللہ سے, اگر ضرورت کہیں پڑی پہلے اللہ کا در کھٹکھٹائیں گے, مگر جب عملاً بات آتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے تو چچا یاد آتے ہیں, نیتا جی یاد آتے ہیں, پولیس پرشاسن یاد آتا ہے. یہ رویہ ٹھیک ہے. فرمایا لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. انسان بغیر ضرورت کے بھیک مانگتا رہتا ہے, کبھی اس کو ٹوپی پہنانا, کبھی اس کو ٹوپی پہنانا. اس بیچارے کی عقل ساری اسی میں چلتی ہے, کیا کیا میں نئے عذر تراشوں, کیا نئے بہانے بناؤں, اپنے رشتہ داروں سے مانگتا پھر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان دنیا میں بھیکاری بنا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے روز آئے گا اس حال میں کہ چہرے پہ اس کے کنکال ہوگا, گوشت اور کھال نہیں ہوگی. میدان حشر میں سب جمع ہوں گے, کرمینی کے پچھلے لوگ بھی, کرمینی کے آنے والے نسلیں بھی, کرمینی کے یہاں والے لوگ بھی, ادھر چاند پٹی پورا آدم میں ساری دنیا جمع ہوگی. وہاں ایک صاحب آئیں گے, ان کے چہرے پہ کنکالے, لوگ سمجھ جائیں گے اچھا یہ دنیا میں ڈرامے باز تھا, غریبی کا اظہار کرتا تھا, غریبی کا تماشا کرتا تھا اور بھیک مانگتا تھا, اس کو ضرورت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما خیرا قط من عمل یدہ. کسی بندے نے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جس کو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمایا. سب سے بہترین کھانا مومن کا اس کے ہاتھ کی کمائی ہے. وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاؤُد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت تھے, بڑے بڑے معجزات ان کو حاصل تھے, مگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے, ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. آپ نے فرمایا لِأَن يَحْفُظَ أَحْدُكُمْ حَبَلًا فَيَحْتَتِبُ حَزْمَةً ثُمَّ يَبِعُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُدَّ يَدَهُ فَيُعْتِيهِ النَّاسُ أَوْ لَا يُعْتُوهُ او كما قال علیہ السلام. تم میں سے کوئی آدمی رسی لے کر جنگل میں جائے, وہاں سے لکڑیوں کا ڈھیر بنائے اور انہیں لا کر بازار میں بیچے اور اپنی عزت بچائے, کسی کے آگے بھیک نہ مانگے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے, چاہے دیں چاہے نہ دیں. تو میری ماں بہنوں, میرے بھائیوں بزرگوں, یہ باتیں کس سے کہہ رہا ہے اللہ اس کا رسول؟ یہ باتیں کہہ رہے ہیں غریبوں سے, ضرورت مندوں سے, محتاجوں سے, مگر یاد کس نے کر لی ہے؟ یہ مالداروں نے. بگڑے ہوئے سماج کی کیا پہچان ہے؟ جو باتیں اس سے کہی گئی ہیں وہ مجھے یاد رہے, اور جو بات مجھ سے کہی گئی ہے وہ اسے یاد ہو, اور دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں بھی یہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا, یہ دین پر عمل نہیں کر رہا. یہ بگڑا ہوا سماج ہے. یعنی بھتیجے کو یہ یاد ہو چچا کے اوپر میرا یہ حق ہے, اور چچا کو یاد ہو کہ بھتیجے کے اوپر یہ حق ہے, اور دونوں لڑ رہے ہیں اور دونوں حق ادا نہیں کر رہے. یہ بگڑا ہوا سماج ہے. مالدار لوگ کہیں بتائیے ان سے کہا گیا تھا ہاتھ پھیلاؤ مانگتے پھرتے, بھائی یہ آپ سے نہیں کہا اللہ کے بندو, یہ غریبوں سے کہا ہے, ان کو سمجھنا. آپ سے کہا گیا ہے آپ دے سکتے ہو دو, نہیں تو معاف نہیں ہمارے پاس. ذلیل کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا, اور غریبوں سے کہا اللہ سے مانگو, اللہ دینے والا. ایسی سماج میں جو گھر بنتا ہے اس میں بیوی ہوتی ہے, اس میں شوہر ہوتا ہے. کچھ باتیں شوہروں سے کہی گئی, کچھ باتیں بیویوں سے کہی گئی. شوہر سے کیا کہا بھائی؟ شوہر سے کہا رفقم بالقواریر, یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو بیویاں ہیں تمہاری, یہ شیشے کے آبگینے ہیں, شیشے کے برتن, انہیں ٹھیس مت لگے, ان سے نرمی سے پیش آؤ. استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں. ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ, اور پسلی میں بھی ٹیڑھا وہ حصہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس سے عورت بنائی گئی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ, اے شوہر, اے وہ شخص جس کی شادی ہو گئی ہے, جس کی تحویل میں بہن ہے, جس کی تحویل میں بیٹی ہے, جس کی تحویل میں بیوی ہے, اگر تم عورت کو سیدھا کرنا چاہو گے تُقِيمُهُ كَسَرْتَهَا, تم اس کو توڑ دو, وہ سیدھے نہیں ہو سکتی, تمہاری طرح سانچے میں نہیں رکھ سکتی, اللہ نے اس کو الگ بنایا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، نمازوں میں صف اول میں حاضر رہتے ہو، بڑی بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہو، متشرہ ان کی سیرت اور صورت ہو، خوب سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو، مگر گھر میں بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو بچے دم ساتھ لیتے ہیں، اوہو کوئی جلاد آ گیا، ان کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے زبان سے، تو کہا خیرکم لأہلہ، بہترین لوگ نہیں ہیں۔ دیکھو میں بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، میری ماں اور آپ کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ قط، اللہ کے نبی نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور آپ کی ایک ایک وقت میں 7-8 بیویاں رہی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کچھ عورتوں نے آ کے شکایت کی کہ ان کے شوہر مارتے ہیں ان کو، تو آپ نے مسجد میں خطبہ دیا اور کہا لیس اولئک بخیارکم، جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ نیک نہیں ہو سکتے، تمہاری بستی اور محلے کے اچھے لوگ نہیں ہو سکتے جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ قرآن کا حکم ہے، اور اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بیوی تو تم چاہ رہے تھے کوئی ہیروئن جیسی ہوتی، کوئی بہت مالدار ہوتی، کوئی راجکماری ہوتی، کوئی ناز و نخرے والی ہوتی، اس کی یہ ادائیں ہوتی، یہ دل فریبیاں ہوتی، اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تب بھی اس بیوی کی قدر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم اس بیوی سے نفرت کرتے ہو، وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے ایسی اولاد جنما دے جو تمہاری دنیا بھی سنوارے، تمہاری آخرت بھی سنوار دے۔ تمہیں نہیں پتا، اور تم کون سے گلفام ہو بھائی، تم کون سے حور ہو، اور دنیا میں پرفیکٹ کون ہے؟ دنیا میں کوئی مکمل نہیں ہے۔ آئینے میں کھڑے ہو کر اپنی شکل دیکھیں، ہم کون سے بہت خوبصورت ہیں، ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، وہ اللہ کی بندی ہمیں ایڈجسٹ کر رہی ہے، ہمیں بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یفرق مومن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن شوہر، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہیں کر سکتا ہے، اگر اسے اس کی ایک چیز ناپسند ہوگی تو 10 چیزیں پسند آنے والی ہوں گی، دیکھنے کی ضرورت ہے بس۔ یہ باتیں کس سے کہی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ باتیں کہی گئی ہیں شوہر سے، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں مردوں سے، مگر ان کو یاد کس نے کر لیا ہے؟ عورتوں نے۔ ان سے کہا گیا تھا حق ادا کریں، ان سے کہا گیا تھا اس سے سلوک کریں، ان سے کہا گیا تھا مارے نہ، ان سے کہا گیا تھا ڈانٹے نہ، ان سے کہا گیا تھا گھمائیں، ان سے کہا تھا عیش کرائیں، کچھ کرتے نہیں ہیں۔ یہ باتیں یاد کرنی تھی کن کو؟ مردوں کو، مگر یاد کرنی ہے عورتوں نے، وہی بگڑا ہوا سماج۔ اچھا عورتوں سے کیا کہا؟ عورتوں سے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہیں، اس کا کہا ماننے والی ہیں، حافظات للغیب، گھر کے رازوں کو چھپانے والی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے کہا کہ اس کی حفاظت کریں۔ وہ گھر کا دکھڑا باہر نہیں روتی، ایسا نہیں اپنے گھر کے مسائل لے جا کر میکے میں بیان کریں، چوپال پر اور محلے میں بیان کریں، جگہ جگہ اپنے شوہر کی بے عزتی اور ذلت کریں، ایسی وہ عورتیں نہیں ہیں۔ فالصالحات قانتات للغیب قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ فرمایا وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں گھروں میں رہا کرو۔ یہ بازاروں میں گھومنے والی عورتیں اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں، بلا ضرورت گھروں سے نکلنے والی عورتیں اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور عہد جاہلیت میں جس طرح عورتیں سج دھج کر میک اپ کر کے نکلتی تھی، خوشبو لگا کر اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لیے، مردوں کو رجھانے کے لیے، مردوں کو مروب کرنے کے لیے، سماج میں بگاڑ پھیلانے کے لیے، اس طرح مت کرو۔
اس طرح مت کرو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو لچک کر بات مت کرو، اداؤں سے بات مت کرو. کوئی اجنبی تمہیں بات کرے تو وہاں پر ساری تہذیب، ساری شائستگی آ جاتی ہے. گھر میں شوہر آتا ہے تو روکے پھیکے منہ سے اس کو دیکھنا، کہاں آ گئے، بستر گندا پڑا ہے، کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، کھانا تیار نہیں ہے، بچے ننگے پڑے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں. اس شوہر کا موڈ آف. وہ گھر آیا تھا آرام کے لیے، یہاں تو اور کام بڑھا ہوا ہے. لیکن اسی خاتون کے پاس فون آ جائے کسی اجنبی مرد کا تو اداؤں سے بات، انگلش الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، لچک لچک کر بات. ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو. اللہ نے کہا سجو، خوب سنورو، خوب ادائیں دکھاؤ، مگر شوہر کے سامنے. ہم نے ایسا کر لیا ہے، گھر میں سڑے بھوسے رہنا ہے، گھر میں کوئی میک اپ نہیں. میک اپ گھر کے لیے تھوڑی ہوتا، میک اپ ہوتا ہے باہر دکھانے کے لیے. یہی غلط ذہنیت. اللہ نے میک اپ کرنے سے منع نہیں کیا، سجنے سنورنے سے منع نہیں کیا، اچھے اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا. منع کیا ہے آپ کہاں اس کو دکھا رہی ہیں. گھر والوں کو دکھائیں، اپنے شوہر کو دکھائیں. تو ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تو لچک کر بات نہ کریں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ اگر تم اداؤں سے، مٹھاس سے، شیرنی سے، اپنائیت سے، لگاوٹ سے بات کرو گی تو جس کے دل میں مرض ہوگا، جو دل کا بیمار ہوگا، وہ کہے گا اچھا یہ مجھ سے پٹنا چاہ رہی ہے، یہ میرے دام میں آنا چاہ رہی ہے، یہ دنیا اس سماج میں بگاڑ کو پھیلاؤ گی اس طرح. ایسا مت کرو. فرمایا ایما امرات باتت تہاجر زوجہا فإن الملائکۃ تلعنها حتی ترجع. جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے میکے نہیں چلی آتی، میکے جانے والی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ صرف بستر پر الگ ہو کر کے لیٹ جاتی ہے، اپنے شوہر کے بستر پر الگ ہو کر لیٹ جاتی ہے، تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے. آپ نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لبعلها. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو میں عورت کو ضرور کہتا شوہر کو سجدہ کرو، مگر اسلام میں سجدہ کرنا حرام ہے. مگر شوہر کا حق ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کا آتم سمان ہوتا ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں. وہ چاہتا میں گھر میں آؤں، مجھے سکون ملے، میری بیوی میرا استقبال کرے، مجھ سے جھگڑے نہ، مجھے مسائل نہ بتائے. یہ سب باتیں کس سے کہی ہیں میری بہنوں، میری ماں؟ یہ باتیں کہی ہیں آپ سے، مگر یاد کس نے کر رکھا ان باتوں کو؟ شوہر حضرات، کہ ان سے تو کہا گیا تھا کہ ہماری اطاعت کرے، بات ہی نہ مانتی. ان سے تو کہا گیا تھا بازاروں میں کم گھومے، مگر بات ہی نہیں مانتی. تو پھر کیا ہے؟ بیویوں کو یاد ہے وہ باتیں جو شوہروں سے کہی ہیں بیویوں کے بارے میں، اور شوہروں کو یاد ہے وہ باتیں جو شوہروں سے کہی ہیں بیویوں کے بارے میں، اور دونوں ایک دوسرے سے برسرے پیکار. یہ بگڑا ہوا سماج. بھائی ہمیں جو کہا گیا ہم وہ کریں، اور جو ان سے کہا گیا وہ کریں. اور جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے اسموتھلی، وداؤٹ کوسچن، بغیر کسی مطالبے کے، تو انشاءاللہ سماج شیر و شکر ہو جائے گا. ایسی سماج میں ایک طبقہ ہوتا ہے والدین کا، ایک طبقہ ہوتا ہے اولاد کا. ہم میں سے جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، وہ یا تو کسی کے باپ ہوں گے یا کسی کے بیٹے ہوں گے. یقیناً والدین کا بڑا حق ہے. والدین کے بارے میں اولاد سے بہت تاکید کی گئی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور رب نے فیصلہ کر دیا ہے، ڈیسائیڈ کر دیا ہے، یہ فائنل ہے. رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اطاعت اور عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے. اللہ تعبد الا اياه. اور اگلا فیصلہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، یہ بھی فیصلہ ہے اللہ کا. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اگر تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو گئے، کھسٹ ہو گئے، سٹھیا گئے، عقل کام کرنا بند کر دی ہے، اپائش سے ہو گئے، مفلوج ہو گئے ہیں، چل پھر نہیں پاتے، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دواؤں پر جی رہے ہیں، اب ان کے پاس کچھ بس کی نہیں ہے، تو تم انہیں عقل مت دکھانا. فلا تقل لهما اف. ان سے اف مت کرنا، یہ مت کرنا اف، کیا بات کر رہی سمجھ میں نہیں آتی.
کو کہیں گے کہ بیٹے بیٹی کو ذرا کال لگا دو، بات کرنا چاہتا ہوں تمہاری بہن سے، کہہ رہے آپ خود ہی لگا سکتے ہیں، دے تو رکھا ہے موبائل، نہ یہ مت کر، یہ عقل مت دکھانا۔ دراصل آدمی جب کماتا ہے نا اور طاقتور بھی ہو تو اس کے اندر اہنکار آتا ہی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ایک دن تم بھی بوڑھے ہوگے، اپنی جوانی پر ناز مت کرنا، اپنی طاقت اور عمر پر ناز مت کرنا، ایک دن تم بھی بوڑھی ہوگی، تم سے بھی تتلایا جائے گا، بولا نہیں جائے گا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے بڑھاپے کو یاد کر کے سمجھنا جب تم بوڑھے ہو تو تمہاری اولاد تمہیں جیسا کرے ویسا کرو تم اپنے والدین کے ساتھ، ان سے اف مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ہمیشہ شریفانہ انداز سے بات کرو، ابا جان، والد صاحب، پاپا جی، ابو جی، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ کہاں جا رہا ہے؟ اب پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے بوڑھے، ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے آج کل، یہ مت کر، تمہارا بھی ایک دن دماغ خراب ہوگا، اپنے انجام کو سوچو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا لینا ذلت کے بازوؤں کو، جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جم کرتے ہیں جو نوجوان، آپ دیکھیں گے کہیں کھڑے ہوں گے اس طرح کھڑے ہوں گے، تھوڑا طاقت ہوتی ہے نا، آدمی اپنی باڈی شاڈی دکھاتا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کے سامنے جناح الذل، ذلت کے بازوؤں کو جھکا لینا، اس طرح کھڑے مت ہونا، اس طرح کھڑے ہونا، عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے۔ وَقُلْ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جذبہ تمہارے اندر رحمت کا ہونا چاہیے۔ احسانات کو یاد کرو، تم کیا تھے، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہیں سننا نہیں آتا تھا، تم تو انگارے کو منہ میں رکھنے والے تھے، تم تو زہر کھا لیتے، چوہے مار دوا پڑی رہتی ہے، ماں کتنا نگاہ رکھتی ہے، ورنہ تم کھا لیتے۔ کیسے تمہیں انہوں نے پالا پوسا، کیسے اپنے آرام کو تجزیہ، رحمت کا جذبہ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب بھی اللہ تمہیں توفیق دے اللہ سے دعا مانگنے کی، نماز پڑھنے کی، ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اے رب میرے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا، اے رب میرے والدین کی نگہداشت و تربیت فرما، جیسے جب انہوں نے، میں چھوٹا تھا، نادان تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، تب انہوں نے میری تربیت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کی سب سے بڑی مستحق کون ہے؟ کون ہے دنیا میں؟ ایسی کون سی ذات ہے، ایسی کون سی ہستی ہے کہ اللہ مجھے دولت دے تو میں اس کی خدمت کروں، اللہ مجھے ہاتھ دے تو میں اس کے پیر دباؤں، اللہ مجھے کمر دے سلامت رکھے تو میں اسے پیٹھ پہ لے آ کے حج کراؤں، جس کے لیے میں اپنے آپ کو فنا کروں، جس کی خدمت کروں، کون ہے ایسا؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں، اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد کون ہے؟ ماں کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ہی ماں۔ دوبارہ فرمایا، کہا پھر کون ہے سب سے زیادہ مستحق میرے حسن سلوک کا، میرے ادب کا، میرے احترام کا؟ بتائیے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے پھر فرمایا تیری ماں، 3 بار فرمایا۔ اس نے پھر پوچھا کہ ماں کے بعد کون ہے؟ تب فرمایا تیرا باپ۔ کیوں ماں کو 3 درجہ فضیلت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں بچوں کو پالنے پوسنے میں ماں باپ برابر کے شریک ہوتے ہیں، مگر 3 کام ایسے ہیں جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ 9 مہینے تک ماں ڈھوتی ہے اپنے بچے کو۔ ہمارے سے بھائی بیٹھے بہت سارے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک چابی اگر کرتا پہن کے ہم سو جاتے ہیں، رات بھر بے چینی رہتی ہے، چابی چبھتی رہتی ہے، 50 گرام کی چابی چبھ رہی ہے، سو نہیں پا رہے۔ 9 مہینے تک تمہیں لے کر وہ ڈھوتی رہتی ہے، اور پھر بچے کو جننا، بالکل موت کے منہ میں جا کر واپس آنا، اور پھر بچے کو دودھ پلانا۔ آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے پڑ گئے ہیں، صحت ڈاؤن ہو گئی ہے، حسن چلا گیا ہے، جوانی کی جو تمتراک ہوتی وہ ختم ہو گئی ہے اپنے بچے کی خاطر۔ یہ 3 احسانات ایسے ہیں عورت کے، ماں کے، جس کا حصہ کوئی نہیں چکا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے۔ یہ سب باتیں کس سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں؟ یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں اولاد سے، ان سے کہی جا رہی ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یا جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، یا جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہے تو کم از کم ان کو احساس ہے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔
تو ان سے کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ ایسے رہو. مگر یہ باتیں یاد کس نے کرنی ہے؟ ماں باپ نے یاد کرنی. دیکھیے شادی ہو گئی اس خبیث کی, ساری تنخواہ لا کر اپنی بیوی کے پاس دیتا, ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے. اتنا مالدار ہو رہا ہے, حج نہیں کرا رہا ہے ہمارا, اور ہم منع کرتے ہیں وہاں لے کے مت جا, وہاں جاتا ہے لے کر کے. بیوی نے آ کے اس کا دماغ خراب کر دیا, الگ ہونا چاہ رہا ہے ہم سے. اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ اکڑ کے مت بولنا. دیکھیے کتنا بگڑ گیا, زمانہ خراب ہے, اولاد نافرمان ہو رہی ہے. یہ باتیں کہی تھی کس سے؟ اولاد سے کہی تھی. یاد کرنی کس نے؟ بوڑھوں نے, ماں باپ نے یاد کرنی. وہ دلیل دے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو والدین کے لیے, اولاد کو ایسے چھوڑ دیا. اولاد کے لیے بھی والدین سے کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسا نہیں اللہ اندھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ایک طرفہ بات کرے, بس ماں باپ ہی ماں باپ ہے, اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے بارے میں. بالکل اسی لہجے میں کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اے ماں سن لو, اے باپو سن لو, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اے ماں اور باپو, اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بیٹا سعودی سے کما کے بھیج رہا ہے, وہ گھر پہ آ جائے تو اس کے لیے لمبا چوڑا دسترخوان بچھا ہے, اور ایک بیٹا نادار ہے, غریب ہے, کھیت کھلیان پہ گزارا کرتا ہے, یا اس کی جاب بس یہی دلی اور اعظم گڑھ میں ہے, وہ آ جائے تو سیدھے منہ سے اس سے بات نہیں ہو رہی. گھر کے پوتے پوتیاں آتے ہیں تو مالدار بچے کے لیے دادی 500 کے نوٹ دے رہی ہیں عیدی میں, دادا جان ان کو گود میں لے رہے ہیں, بار بار پیار کر رہے ہیں, اور غریب بیٹے کے بچے آ جائیں تو ان کو منہ لگانے نہیں جا رہا, ان کے لیے 20 روپے اور 100 روپے نکلنے میں جان جا رہی ہے. اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اگر تم ماں ہو, اگر تم باپ ہو تو بچوں کے ساتھ انصاف کرو, بچوں میں نفرت پیدا مت کرو, لڑکے لڑکیوں میں تفریق نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی سے ملنے گئے تو تھوڑی دیر میں ان کی بیٹی آئی, اس بیٹی کو انہوں نے بٹھا کر اپنے برابر میں بٹھا لیا, کرسی پر یا چارپائی پر. تھوڑی دیر میں چھوٹا بیٹا آیا, اس کو لیا, انہوں نے گود میں لیا اور اس کو چوما اور پھر گود میں بٹھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیٹی آئی تھی ہلا قبلتہا, تم نے اس کا بوسہ کیوں نہیں لیا تھا؟ بیٹا آیا تم نے اس کی پیشانی چومی, اس کا ماتھا چوما, بیٹی کا ماتھا کیوں نہیں چوما؟ تو کہا اللہ کے رسول بس ایسے ہی کہا نہیں, اللہ سے ڈرو, اولاد کے درمیان انصاف کرو. لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات, بیٹیوں سے نفرت مت کرو, وہ بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے, بڑی قیمتی ہوتی ہیں. من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار, جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بیٹیاں دی ہیں تو ان سے نفرت نہ کرے, یہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی. فرق نہیں ہونا چاہیے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری والدہ عمرہ بنت رواحہ سے کہا میں سوچ رہا ہوں اپنے بیٹے کو, وہ جو کھیت ہے, بہت سارے کھیت ہیں نا ہمارے, بہت سارے باغ ہیں, ایک باغ اس کے نام کر دوں, ابھی سے دے دوں اسے بچپن میں. بیوی سمجھدار تھی, کہا آپ بھول جائیں گے, جیسے ہوتا ہے شوہر دیوانگی میں باتیں کرتے ہیں, باتیں بھول جاتے ہیں, میں نے کب کہا تھا. انہوں نے کہا آپ بھول جائیں گے, کہا نہیں بھولوں گا. کہا ایسا کریے اللہ کے رسول کے پاس جائیے, انہیں گواہ بنائیے, کہا میرا جو فلاں باغ ہے فلاں موڑ پر وہ میں نے اس کے نام کر دیا, نعمان کے نام کر دیا. تو اگلے دن وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ میں نعمان کے نام وہ باغ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول خوش ہوئے. اچھا, پوچھا اور لڑکے ہیں تمہارے؟ کہ ہاں 2 لڑکے اور ہیں, 2 لڑکیاں اور ہیں. اچھا ماشاءاللہ, ان کو بھی باغ دیا ہے, کوئی کھیت دیا انہیں؟ کہا وہ تو نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا لا اشہد علی زور, میں ظلم پر اور جھوٹ پر گواہ نہیں بنتا. یہ تم نفرت پیدا کر رہے ہو اپنے بچوں کے درمیان, اپنی اولاد کے بیچ میں نفرت کا بیج ڈال رہے ہو. لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی تفریق نہیں کی اسلام نے, جب تک زندہ ہیں. والدین مرنے کے بعد یقیناً والدین کی میراث میں سے 2 حصے ملتے ہیں, لڑکے کو 1 حصہ ملتا ہے, لڑکی کو کیوں ملتا ہے 1 حصہ؟ کیونکہ اس کو خرچ کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے.
جب تک وہ چھوٹی ہے باپ اس کے خرچ کا ذمہ دار ہے، جب وہ بڑی ہو گئی ہے تو بھائی اس کے خرچ کے ذمہ دار ہے، جب شادی ہو گئی ہے تو شوہر اس کے خرچ کا ذمہ دار ہے، جب وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو اس کی اولاد خرچ کی ذمہ دار ہے، تو کہاں خرچ کرے گی وہ؟ تو کہا اس کا ایک حصہ۔ لیکن جب تک زندہ ہیں والدین، بیٹی اور بیٹے میں پکشپات، ایک کے لیے اسمارٹ فون آ رہا ہے بہت مہنگا والا ایپل، بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے، ضرورت ہے ہمیں، تو کیا کرے گی؟ تجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ بیٹے کو ہی منع کریں گے، یہ ناجائز ہے، یہ نفرت۔ بیٹی کو احساس کرانا کہ تو بیٹی ہے، اس میں تو حقیر ہے، یہ مومنانہ شیوا اور شیار نہیں ہو سکتا، کافرانہ طریقہ تو ہو سکتا ہے۔ تو اولاد کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے یہ کہا انصاف کرو، برابری کرو، محبت کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 4 بیٹوں کی 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی بہت چپر اور چالاک ہے، بہت چاپٹر قسم کی ہے، اس نے ساس کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ اب ساس جو ہے اس بہو کی سپورٹ کرتی ہے ہر لڑائی میں، باقی بہوؤں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ اس بہو کی وجہ سے اس بیٹے کی سپورٹ کرتی ہے، باقی بیٹوں سے نفرت کر رہی ہے۔ اس نفرت کرنے کی مجاز نہیں ہے والدین، ماں کے بھی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں۔ ماں کے پیروں میں جنت ہے، مگر ماں تو بنے، وہ ماں بنیے آپ سچ مچ، یقیناً آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، یہ باتیں کہی گئی تھی والدین سے، مگر یہ باتیں کس نے یاد کر لی ہیں؟ بچوں نے یاد کر لی ہیں، شادی شدہ لڑکے لڑکیوں نے یاد کر لی ہیں۔ بتائیے ان سے کہا گیا تھا انصاف کریں، انصاف نہیں کرتے۔ بتائیے ان سے کہا گیا تھا ہمارا آتم سمان کریں، ہماری اس کی عزت نفس کا لحاظ کریں، کہیں بھی ذلیل کر دیتے ہیں، کہیں بھی گالی دے دیتے ہیں۔ کیسے والد ہیں ہمارے، ہماری اماں کیسی ہے، اسے بات کرنا نہیں آتا ہماری ماں کو۔ یہ باتیں کہی تھی والدین سے، یاد کر لی ہے اولاد نے، اور جو باتیں کہی تھی اولاد سے وہ یاد کر لی ہیں والدین نے، اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں۔ آج کے زمانے کے بوڑھے بڑے ان کا دماغ خراب ہے، اور جو بڑے بوڑھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں زمانہ خراب ہے، ارے بھائی نسل کہاں چلی گئی، کوئی خراب نہیں اور سب خراب ہے۔ فرق کیا مسئلہ ہے، ہم سے جو کہا گیا تھا وہ ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں، اور دوسروں سے جو کہا گیا تھا وہ ہم سے مانگ رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں۔ اسلامی سماج جو ہوتا ہے اس میں ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرتا ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اب اتفاق سے، بدقسمتی سے، یہ جو بھی کہیے آپ، آئیڈیل سماج تو یہ تھا جہاں پر حقوق کا رونا نہ ہوتا، جھگڑا نہ ہوتا، ساس کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، نہ سب اپنے اپنے حق ہے۔ لیکن اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے ایسے بگڑے ہوئے سماج میں۔ اتفاق سے ہماری بدقسمتی تھی، اللہ رب العزت کو امتحان لینا مقصد تھا، اس نے ہمیں پیدا کر دیا 21ویں صدی میں ایسے بگڑے ہوئے سماج کے بیچ میں، جہاں اسلام کو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنے پیسے نکالنے کے لیے۔ جہاں حصہ لینے میں بات ہوتی ہے، پتہ چلے گا ہندوستان کی جو سیکولر عدالتیں ہیں وہاں مقدمہ لکھوائیں گے تو لڑکے لڑکی کو برابر حصہ ملے گا، تو لڑکی فوراً پہنچ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ عدالت میں۔ اور جہاں پتہ چل رہا ہے نہیں شریعت کے مطابق کریں گے تو زیادہ حصہ ملے گا، تو وہاں شریعت کی دہائی دے رہے ہیں۔ یہ ایکسپلائٹیشن ہے شریعت۔ یہ ہم ایسے سماج میں پیدا ہوئے تو کریں تو کیا کریں؟ آخر اسلام پوری زندگی کا نظام ہے، ہم بگڑے ہوئے سماج میں پیدا ہو گئے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کا بھی حل بتایا ہے اللہ اس کے رسول نے۔ اذا اللہ کے نبی نے فرمایا انکم سترون بعدی اثرتن، اے مومن عورتوں، اے مومن مردوں، میرے جانے کے بعد تم انقریب دیکھو گے خود غرضی عام ہوگی۔ خود غرضی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اب میرا کام بن جائے، باقی سب بھاڑ میں جائیں، باقی صاحب کسی کا کام بنے نہ بنے، بس میں نکل جاؤں، مجھے جاب مل جائے، میں یہ کر لوں، مجھے فائدہ ہو جائے، باقی ماں باپ کہاں جا رہے، بھائی کہاں جا رہے، میں یہ مطلب انڈیویجوالزم، خود پرستی، انانیت پسندی کا دور ہو جائے گا۔ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، تم میرے بعد دیکھو گے خود غرضی عام ہو گئی ہے، اور ایسی ایسی باتیں دیکھو گے جن کو تم عجیب لگیں گی۔ عجیب کیا باتیں؟ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے کہا تھا، اس زمانے کے بگڑے ہونے کا ہے معیار دیکھیں، صحابہ کرام سے کہا دیکھو تم میں سے کوئی اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ کرام کو ہضم نہیں یہ بات، کہا اللہ کے رسول کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اولاد چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ ایسا ممکن ہے؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ آج کا دور ہوتا یہاں گالیاں تو بہت عام باتیں ہیں بھائی،
جھگڑے جب ہوتے ہیں شادی کے بعد، اگر بیٹا بہو کی سائڈ لے تو کیا کیا نہیں ہوتا، ادھر سے لعنت ادھر سے لعنت، گالیاں عام ہیں، لڑائیاں عام ہیں، ماں باپ پر ہاتھ چھوڑا جا رہا ہے، ماں باپ کے اوپر مقدمے دائر ہو رہے ہیں اور ماں باپ اولاد کے اوپر مقدمے دائر کر رہے ہیں۔ عجیب عجیب باتیں دیکھو گے بھائی تم میرے جانے کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ، اگر ہم ایسے ماحول میں پھنس جائیں تو ہم کریں کیا، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ اصول ہے، اگر بگڑے ہوئے سماج میں تم ہو تو اس اصول پر عمل کرو، کیا؟ ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ الذی لکم، دوسروں کا حق ان کو دے دو اور دوسروں کے اوپر تمہارا جو حق بنتا ہے وہ اللہ سے مانگو۔ تمہارے رشتہ دار تمہارا حق مارے بیٹھے ہیں، تمہارے ماموں نے تمہاری ماں کا حصہ نہیں دیا ہے، تمہارے ابا جان نے تمہاری پھپھو کا حصہ نہیں دیا ہے، تم نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے، ہر ایک حق پیے بیٹھا ہے اور جانتا ہے کہ حق دبائے ہوئے ہیں، کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کرے؟ رشتے کاٹ لیں، دشمنیاں کر لیں، مقدمات چلائیں، سر پھٹا پل پہ رہیں، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں، ایسا مت کرو۔ کیا کرو؟ ان کا جو حق تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ دے دو۔ یہ دنیا کوئی ساتھ لے کر نہیں آیا، یہاں جب کوئی پیدا ہوتا ہے ننگا پیدا ہوتا ہے، خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، اور یہاں سے جب جاتا ہے تو ننگا ہی جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، لوگ شرم کے مارے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیتے، مگر لے کر کوئی نہیں جاتا، نہ زمین کا ٹکڑا نہ نوٹوں کی گڈی، سب خالی ہاتھ آتے ہیں، خالی ہاتھ چلے آتے ہیں، کوئی یہاں لے کر نہیں جاتا۔ تو اگر وہ بڑھ رہا ہے نہیں دے رہا تمہارا حق، مت دو، مت مانگو، اس کو سمجھا دو کہ چچا جان آپ کے اوپر ہمارا یہ حق بنتا ہے، بھائی صاحب آپ نے جو کھیت ہتھیار رکھا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، وہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بتاؤ اللہ کے ہاں دینا پڑے گا، آپ کو حساب دینا پڑے گا، نہیں دے رہا ہے تو رشتے مت کاٹو، رشتے رکھو، وہ نہیں ماننا کوئی بات نہیں، کتنے دن دیے گا؟ کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ ناجائز طور پر زمین قبضائی، ناجائز کمائی سے مکان بنایا، مکان بنا نہیں، 4 مہینے میں انتقال ہو گیا، کیا فائدہ ہوا بھائی؟ ناجائز پتہ نہیں کیا کیا جوڑ توڑ کر کے سرکاری زمین کو پرسنل بنا کر کے یوں کر کے بہت خوابوں کا محل بنایا، ہارٹ اٹیک آیا مر گئے، کیا فائدہ ہوا؟ تو یہاں لے کر کوئی نہیں جاتا۔ اذا رأیت ہوا متبعا وشحا مطاعا، اے مخاطب جب تم دیکھو کہ خواہش نفس کی پیروی ہو رہی ہے، وشحا مطاعا خود غرضی عام ہو چکی ہے، والدنیا مسرتا دنیا کے فائدے کو ہر چیز میں ترجیح دی جا رہی ہے، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر گاؤں ہر بستی میں مفکر پیدا ہو رہے ہیں، علامہ پیدا ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا شریعت کا حکم، میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ ابے تو کون ہے بھائی؟ تو کہاں سے پیدا ہو گیا اور کس مٹی سے اور کس پانی سے تو پیدا ہوا؟ اللہ کے احکام میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ جب تم یہ دیکھو ہر ایک اپنی رائے میں مست ہے، ہر ایک علامہ ہونے کے خواب میں جی رہا ہے، اس وقت کیا کرو؟ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، تو اپنے آپ کو سدھارو، خاص طور پر اپنے آپ۔ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، عوام کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کریں، چھوڑو۔ اگر تم یہ سوچو گے میں مسجد میں آیا ہوں، میری چپل کسی نے چرا لی، میں بھی کسی کی چرا کے بھاگوں گا، تو کہاں پہ رکے گا یہ معاملہ؟ پھر تو چوری کی عادت پھیلتی چلی جائے گی۔ تم کہو میری چپل کسی نے چرائی ہے، میں نہیں چراؤں، میں انصاف کروں گا، میں عدل کروں گا۔ کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ اب ظلم نہیں ہونا چاہیے، اب قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، اب رشتے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ یہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں 10-10 20-20 سال سے۔ فون کر کے لوگ بتاتے ہیں مولانا صاحب 2 بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ساتھ اسکول مدرسے میں پڑھے ہیں، ایک ساتھ کھیت کھلیان میں کھیلے ہیں، 20 سال سے بول چال بند ہے، 20 سال سے 15 سال سے بول چال بند ہے۔ ماں ناراض ہے، اپنی اولاد سے منہ نہیں دیکھنا چاہ رہی، 15 سال سے چھوٹے بھائی سے ملی نہیں، چھوٹے بیٹے سے۔ باپ کو نفرت ہو گئی اپنی اولاد سے، ارے کیا بھائی کس لیے؟ اچھا دین کے لیے بھی ہوتی تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، نماز نہیں پڑھتا، سود کھاتا ہے، وہ بھی نہیں، بس دنیا کے معاملے کے لیے، دنیا کی تراسی ناک کے لیے رشتہ داریاں پامال ہیں، سماج چرمرا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے منہ پھیر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بگڑا ہوا سماج، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھے سماج کی پہچان نہیں ہے۔ پھر اللہ اس کے رسول نے جو کہا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ہم نہیں کھائیں گے دوسرے کھائیں, ہم نہیں لیں گے دوسرے لیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے انہیں جتنی ضرورت ہو. یہ سب آیات کس کے لیے ہیں؟ اترش کے رہنے والوں کے لیے ہیں, فرشتوں کے لیے ہیں, میرے اور آپ کے لیے ہیں. اگر کوئی نہیں حق دے رہا ہے تو کیا کریں؟ لڑیں, پولیس کو بلائیں, عدالت میں جائیں, لاٹھیاں چلائیں؟ نہیں, چھوڑ دو, کوئی بات چھوڑ دو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, انا نعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ انشورنس والے آتے ہیں نا, انشورنس کرا لیجئے, یہ گارنٹی ہے, بیمار ہو جائیں گے تو یہ گارنٹی ایک اللہ کے رسول کا انشورنس ہے. اللہ کے رسول کا انشورنس کیا ہے؟ بس اللہ کے رسول کا انشورنس ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں ایک گھر کی اس شخص کے لیے جو جھگڑا کرنا بند کر دے, چاہے وہ حق پر. جھگڑے کو آگے مت بڑھاؤ, نفرتیں بڑھیں گی, نفرتیں آگے بڑھیں گی. پتہ نہیں کتنی بہنیں ہیں, بہنوں سے نہیں بول رہی بھائی. کیوں کہ وہ زمین کا جو ہمارا مکان تھا اس کے کونے میں ایک کوٹری تھی جو مسجد کے لیے استعمال ہوتی تھی, اس پہ قبضہ کر لیا بہن نے. اس کوٹری, تم کوٹری میں رہو گی کیا؟ کہ نہیں, اس سے کیوں لیا قبضہ؟ انصاف ہونا چاہیے. اللہ کے بندو, سارا انصاف اس دنیا میں لوگے. ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, ہر ایک چاہتا ہے دنیا میں انصاف ہو جائے. یقیناً دنیا میں انصاف ہونا چاہیے, مگر سامنے والا راضی نہیں ہے, حالات نہیں ہے, تب کیا کریں؟ تو کہا کہ پھٹبل مت کرو, لڑائیاں نہ کرو. میرے بھائیو, دوستو اور ساتھیو, یہ معاشرے کی اصلاح کا قرآنی طریقہ ہے, اسلامی طریقہ ہے. میں نے جو باتیں کہیں آپ کو پتہ نہیں آدھے گھنٹے بولا ہوں, کتنی دیر بولا ہوں, یہ سب لایانی ہے, سب بکواس ہے, سب بیکار. اور آپ کا یہاں بیٹھنا, اپنے اوپر حجت تمام کرنا, سمجھ لیجئے بات. یہ جو ہم نے جلدی جلوسوں کو ایک تماشا بنا رکھا ہے, آنا ٹائم پاس کرنا چلے جانا, یہ ہم اپنے اوپر حجت تمام کر رہے ہیں. یہ جیداری ہے ہماری کہ اللہ ہم جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانیں گے تیری, جو کرنا کر لے. میرے بھائیو دوستو, یہ سب باتیں بیکار. اگر ہم اپنے اندر چین نہ لائیں, اگر ہم یہ ارادہ نہ کریں کہ ہم چھوڑنے والے بنیں گے, ہم چھیننے والے نہیں بنیں گے, ہم دینے والے بنیں گے, ہم مانگنے والے نہیں بنیں گے, تو سماج میں محبت پیدا ہوگا, سماج میں ایکا پیدا ہوگا, سماج میں اتحاد پیدا ہوگا. اگر ہر آدمی اس چیز کا چکر میں رہے, سارے لوگ سدھر جائیں گے, تب میں سدھروں گا. ہمیں ہماری کسی بہن سے پوچھئے, کسی بھائی سے پوچھئے, بھائی سدھرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں جی سدھرنا چاہیے. کہاں سے سٹارٹ کریں کہ پہلے وہ سدھر جائیں, وہ سدھر جائیں, وہ سدھر جائیں, یہ پورا گاؤں سدھر جائے گا, ہم بھی سدھر جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں ساری رات اندھیرے کو روتے رہنے سے اچھا ہے آپ اپنے حصے کی موم بتی جلائیے, شمع جلائیے. آپ کے شمع جلانے سے رات دن نہیں ہو جائے گا, مگر روشنی پھیلے گی. ایک ٹمٹماتا چراغ جلے گا, اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ چراغ جلائیں گے, وہ چراغ سے چراغ جلتا جائے گا, انشاءاللہ اصلاح ہوتی چلی جائے گی. مگر یہ جو ہم نے ٹھیکرا بنا رکھا ہے, جب سب سدھر جائیں گے, ہمارے فلاں چچا حق ادا کر دیں گے, بھائی مان جائیں گے, ابا جان جھک جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تب ہم بھی رشتہ داری ادا کر لیں گے. تو آپ قبر میں چلے جائیں گے, خدا رشتہ داریاں نہیں جڑے گی. یہ امت بہت ٹوٹ گئی ہے, بہت ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے, بہت ٹکڑوں میں بڑھ گئی ہے. اللہ کے واسطے اور مت بانٹی. غزہ اور فلسطین کی باتیں ہوتی ہیں چائے خانوں میں, گھروں میں, ارے مسلمان حکمرانوں کیا ہو گیا, ان کو متحد ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے اسرائیل کے خلاف. وہ تو 40-56 ملکوں کے حکمراں ہیں نا, ان کے پاس تو اربوں خربوں دولت ہے, وہ کیوں چھوڑیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں ہم اپنے خاندان میں ایکا ہے, ان کو چھوڑیے, حکمرانوں کو چھوڑیے, اسرائیل کو چھوڑیے, غزہ کو چھوڑیے, فلسطین کو. میں کہہ رہا ہوں آپ کے خاندان میں 50 لوگ ہیں, آپ متحد ہیں؟ آپ کے محلے میں 500 لوگ ہیں, آپ متحد ہیں؟ آپ کے گاؤں میں 5000 لوگ ہیں, آپ متحد ہیں؟ ابھی کوئی الیکشن آ جائے, دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے, کیسے سازشیں ہوتی ہیں, کیسے نفرتیں پھیلتی ہیں. تو یاری ہم تو نہ سدھریں, ہم متحد نہ ہوں. ہاں عرب کے حکمرانوں کو متحد ہو جانا چاہیے, فلاں کیوں ہوں گے بھائی؟ آپ تو گنگو تیلیو راجہ ہوں گے. تو میرے بھائیو, دوستو اور ساتھیو, میری ماں و بہنوں, میری بسد خلوص اور بسد ادب یہ التماس ہے, آج ہم اٹھیں اس جلسے سے تو یہ تہیہ کر لیں, انشاءاللہ اٹھنے کے بعد رات ہی میں یا صبح اٹھ کر کے ہم اپنے کسی روٹھے ہوئے رشتہ دار, اپنے کسی روٹھے ہوئے قریبی عزیز کو فون کریں گے اور ہم کوئی شکایت کریں.
وہ کہے گا اتنے دنوں بعد تمہیں کیوں یاد ہے؟ کوئی بات نہیں، تم برا کہہ رہے ہو کہہ لو، دنیا کی برائی کا کیا؟ ہم اللہ کی خاطر جڑیں گے، اللہ کی خاطر متحد ہوں گے، اللہ کی خاطر رشتے نبھائیں گے۔ اگر ہم یہ تہیہ کر کے اٹھ رہے ہیں اور ٹوٹی ہوئی رشتہ داری کو جوڑ رہے ہیں تو یہاں آپ کا بیٹھنا بھی مبارک، یہاں آپ کا سننا بھی مبارک، اور انشاءاللہ یہ آخرت میں بھی آپ کے لیے سود مند ہوگا، ورنہ یہ ہم نے اور آپ نے اپنے اوپر جو ہے ہم نے حجت تمام کری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن کا صحیح فہم عطا کرے، دین کا صحیح فہم عطا کرے، دلوں میں میل ملاپ ہمارے ڈال دے، نفرتیں اور رقابتیں، دشمنیاں، عداوتیں اور ایک دوسرے سے حسد اور کینہ، ان تمام گندے جذبات کو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں ایثار کرنے والا بنا دے، ہمیں چھوڑنے والا بنا دے، ہمیں ملنے والا بنا دے، ہمیں ناراضی کے باوجود بھی راضی ہونے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اسلام پر جینے کی توفیق دے، ایمان پر مرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تھے کیا ہی ایمان افروز بیان اور کیا ہی ایمان افروز تقریر، بصیرت سے بھرپور بیان تھا جو ہم نے اور آپ نے ابھی سنا۔ واقعی استاد محترم نے نہ صرف علم کا درس دیا بلکہ اصلاح معاشرہ پر کے لیے ایک عملی رہنمائی بھی ہمیں فراہم کی۔ الفاظ میں روشنی، تقریر میں اثر، الفاظ میں روشنی، تقریر میں اثر، جو سن لے وہ دل بدل دے، جو سن لے وہ بدل دے اپنی تقریر۔ وہ استاد نہیں ایک رہنما بھی ہے، وہ ایک استاد نہیں ایک چراغ بھی ہے، جن کے دکھانے کے راستے پر چل کر ایک معاشرہ سنور جاتا ہے۔ آج کے اس علمی و روحانی اجتماع میں ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اصلاح معاشرہ صرف نظریات سے نہیں، اصلاح معاشرہ صرف نظریات سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اب میں اس کے بعد جو مزید ایکشن ترانے اور ڈرامے ابھی بچوں کے باقی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جائیں گے، اور ایک